بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والله الذي سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور نہایت ادب سے اسلامی عقیدت پیش کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ 26 رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن ہے اور یہ وہ متبرک دن ہے کہ جس کی افطار کے ساتھ ہی اذہان کی دنیا جو ہے وہ بارگاہ خلاق کے عالم میں حصول رحمت کے لیے ملتجی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ پورا مہینہ ہی بابرکت ہے اور بابرکت ساعتوں سے مزین ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جیسے ہی 26 رمضان مبارک کی افطار جو ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے تو تصورات کی دنیا جو ہیں وہ شب قدر کے حصول کے حوالہ سے جو ہے اللہ کریم کے بارگاہ سے حصول فضل کے لیے ملتجی دکھائی دیتی ہیں۔ احباب اور اسلاف اور صحابہ کرام کے اقوال سے کسی درجہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب ہوتا ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، اور 26 رمضان جیسے ہی گزرتا ہے اور 27ویں شب کا آغاز ہوتا ہے تو بزرگان دین کے اقوال رہنمائی کرتے ہیں اور اس بات پر مسلمانوں کو یہ مقام تیقن عطا کرتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، لیکن اس عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور آپ کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے حجت کا مقام رکھتا ہے اور اللہ کریم کی قرابت اور فضل و رحمت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو شب قدر کے حوالہ سے بھی گفتگو ہم آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں کریں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کی مناسبت جو ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ ہے۔ لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر یک بار قرآن کریم نازل ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو کلام نازل ہوا ہے، اس کلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کلام لاجواب کے سامنے کل کائنات جو ہے وہ لاجواب دکھائی دی۔ جب خلاق عالم نے فرمایا کہ اپنی زبانوں پر اور زبان دانیوں پر ناز ہے تو قرآن کی ایک سورت جیسی صورت لے آؤ، تو اس چیلنج پر آج تک صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کسی نے جسارت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اور اس کلام مقدس کی حرمت اور تقدیس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنے وجود میں انتہائی منور ہے، اور جس نے بھی قرآن کریم سے رجوع کیا ہے اور قرآن کریم سے تعلق قائم کیا ہے وہ زمانے میں اعلیٰ اور ممتاز نظر آیا ہے۔ شب نزول قرآن یہ 26 رمضان المبارک کی ساعتیں گزرتے ہی 27ویں شب جس کا آغاز ہوتا ہے تو نزول قرآن کی برکتوں سے مسلمانوں کے صحن دل جو ہیں وہ کشادہ ہو جاتے ہیں اور نور قرآن سے منور ہو جاتے ہیں۔ آج اسی عنوان پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے درمیان ہمارے عظیم مذہبی اسکالر تشریف فرما ہے، اپنے نام کی طرح ہیں، خوش عقیدگی کی بہار اپنے نام میں لیے ہوئے آج 9 چینل کے اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ کل کائنات میں اور پورے جہان میں کوئی عزیز ہے تو وہ ذات محمد ہے، اور جو جناب محمد کو عزیز رکھے وہ بھی عزیز جہاں ہو جاتا ہے۔ ہمارے مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد عزیز جہاں صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن کریم کس انداز میں اور کن مراحل میں بتدریج جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں چینل 9 کی انتظامیہ کا، جنہوں نے آج کی اس قدر و منزلت اور شان والی رات میں سبحان اللہ حسین موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی آمین عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن پاک کے تدریجی مراحل کا، جی، قرآن پاک کے نزول کے تدریجی مراحل کا، تو اس کے بارے میں مفسر بارگاہ رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا قول مبارک ہے جی کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اس قرآن پاک کو اللہ پاک نے لوح محفوظ پر یک بارگی نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اس کا ذکر
اللہ جل شانہ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے جی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ اکبر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لوح محفوظ پر یک بارگی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جی یہ جو مقدس رات ہے، جو آج کی رات ہے، بڑی قدر و منزلت والی، شان والی، اس رات کے اندر خلاق عالم نے یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ اکبر، بیت العزت کے اندر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوح محفوظ پر جی بیت العزت میں رکھ دیا، اور پھر اس سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے امت کے ضرورت کے مطابق، جی حسب ضرورت، صحیح، حلال و حرام کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے، اوامر و نواہی کی ضرورت پڑی، صحیح، تو حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لوح محفوظ سے یک بارگی جی جب اللہ جل شانہ نے معراج اس شب جی برات کو اچھا نزول فرمایا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کی اچھا، وضاحت فرما دی، ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس اچھا، قدر و منزلت والی، شان والی رات کے اندر، اور جب تھوڑا تھوڑا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ اس کا نزول ہوتا رہا، تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو جی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ واہ وسلم واہ کی ذات پہ واہ، نازل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو لے کے آنے والے کون ہیں؟ نزل بہ الروح الامین، اللہ، جبریل امین سبحان اس کو اللہ، لے کے آئے، سبحان اللہ، اور کہاں آیا؟ علی قلبک، سبحان اللہ، قرآن سینہ مصطفیٰ پہ واہ آیا، واہ 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 واہ، سینہ سبحان مصطفیٰ پہ قرآن آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آج ہمارے پاس الفاظ کی صورت میں قرآن پاک موجود ہے، جی یہ زبان مصطفیٰ کی خیرات ہے، اللہ یہ اکبر، زبان مصطفیٰ کا سبحان فیضان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، قرآن الفاظ کی صورت میں نہیں آیا، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے علی قلبک، قرآن سینہ واہ مصطفیٰ پہ آیا، واہ واہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے الفاظ کا جامہ پہنایا، تو الفاظ کی شکل میں جو آج ہمارے پاس قرآن ہے، یہ زبان مصطفیٰ کی خیرات اور زبان سبحان مصطفیٰ کا اللہ، فیضان۔ سبحان اللہ۔ حضرت بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ قرآن کریم جو آج ہمارے درمیان موجود ہے کتابی شکل میں، یہ فیضان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے اوپر مزید یہ ہے کہ اس رات کو جی جو شان مل رہی ہے، جی جو قدر و منزلت مل رہی ہے، وہ بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ جناب، چھٹی سبحان صدی اللہ۔ ہجری کے مفسر جی امام قرطبی نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، جی ان میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس رات کا نام قدر والی رات کیوں رکھا، اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ واہ 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 واہ، وہ فرماتے ہیں سمیت بذالک لأنہ نزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر جی، وعلی امت ذات واہ قدر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وعلی سبحان امت اللہ، ذات قدر۔ واہ 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 واہ، فرمایا سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جی اس کو قدر والی رات کا شرف اس لیے عطا کیا واہ واہ واہ، کہ انزل فیہا کتابا ذا قدر، اللہ کہ اس میں قدر و منزلت والی کتاب کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، پھر جیسے قرآن کتاب قدر و منزلت والی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی قدر و منزلت والی ہے۔ سبحان تو اللہ، قدر و منزلت والی ذی شان ذات پر واہ یہ قرآن اتارا گیا، واہ واہ واہ، اور پھر جن کے لیے اچھا، کے لیے عطا کیا گیا وہ امت بھی علی امت ذات واہ قدر، واہ واہ، وہ امت بھی قدر و شان والی سبحان ہے۔ اللہ، اس لیے سبحان اللہ اللہ، پاک نے ان تین نسبتوں کی وجہ سے واہ واہ، پہلی نسبت قرآن کے حوالے سے سبحان ہے، اللہ، دوسری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سبحان ہے، اللہ، اور تیسری نسبت اس ذی شان امت کے حوالے سے ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس رات کو اتنی قدر و منزلت سبحان عطا اللہ، کر دی۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، اس رات کو اتنی قدر و منزلت عطا کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس میں اچھا، عبادت کرے گا اور واہ، شب گزاری کرے گا، واہ واہ اسے واہ، اللہ جل شانہ
اس کی اس عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے سبحان بہتر قرار اللہ فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اور پھر امام قرطبی لکھتے ہیں جی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کہتے ہیں میں نے بڑا تجربہ کر کے دیکھا اچھا کہ اللہ پاک نے اس کا نام تو لیلۃ القدر رکھا ہی، جی لیکن اس کے اندر خیر کثیر کتنی تقسیم ہوتی ہے، اللہ پاک کتنی خیر تقسیم فرماتا ہے۔ صحیح فرماتے ہیں وفی تلک اللیلۃ ہاں ہاں یقسم الخیر الکثیر الذی لا یوجد مثلہ فی الف شہر۔ اللہ فرمایا اللہ 1000 مہینے کو اگر شمار سبحان کر دو، اللہ، سبحان شمار کر لو تو اتنی خیر کثیر اس کے اندر تقسیم نہیں ہوتی جتنی خیر کثیر رب ذوالجلال اس رات کے اندر اس رات کے اندر عطا کرتا ہے۔ اور وہ آگے فرماتے ہیں العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، واہ واہ کہ اس رات کے اندر کیا ہوا ایک عمل اس کی عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے واہ کہ 1000 مہینے کے اعمال بھی اس کا مقابلہ سبحان نہیں اللہ۔ کر یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے یہ قدر والی کتاب قدر والے نبی پر قدر والی امت کے لیے نازل کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جو ان کی قدر کرے گا ہم اسے بھی صاحب قدر کر دیں گے۔ جی بالکل۔ تو قبلہ ہر صدی میں ہر دور میں یہ ذکر ہوتا رہا کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت تک یہ معاملہ جب پہنچا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ چونکہ یہ کلام الہی ہے تو یہ افضل ہے، لیکن جب مجلد ہو گیا ضبط تحریر میں آ گیا تو پھر شان و منزلت صاحب قرآن کی بڑھ گئی۔ اچھا حضرت میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے ابتداً یہ کہا کہ آج جو کتابی شکل میں ہمارے درمیان قرآن موجود ہے یہ فیضان مصطفیٰ ہے، اور جب ہم سرکار کے فیضان کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے توسل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں۔ تو میں یہ جملہ سوچنے پر مجبور ہو گیا آپ نے جو ابھی کلام کیا کہ قرآن بھی ہمیں جو ہے یہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہے، تو بڑا عجیب سا یہ جملہ ہے اور خدا جانے کہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن سے وسیلہ مصطفیٰ ثابت کرو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ کہو کہ قرآن سے وسیلہ مصطفیٰ ثابت کرو، بلکہ یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر قرآن جو ہے وہ کس طرح ثابت ہوگا، کہ قرآن بھی ہمیں ملا ہے تو یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے، تو رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا باہمی ربط جو ہے یہ مربوط کس طرح ہے، ذرا اس حوالہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ قرآن پاک کا اور ماہ رمضان کا ایک بڑا گہرا اور عظیم رشتہ ہے، جی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے۔ اس کی سمجھ ہمیں قرآن کی آیہ کریمہ سے آ رہی ہے جی، جس میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کا نزول فرمایا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اب ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کا نزول فرمایا جی تو ان کا ایک باہمی رابطہ، باہمی تعلق قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ سے بھی نظر آ رہا ہے۔ جی پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں تو کائنات کے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اللہ یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، امام حاکم نے اسے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا اور ساتھ لکھا کہ یہ حدیث پاک امام مسلم کی شرط پر ہے، اللہ امام مسلم کی شرط پر ہے، کیونکہ امام حاکم اس حدیث کو لیتے ہیں کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہو لیکن امام مسلم اور امام بخاری نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ اچھا، تو یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ جو امام مسلم کی شرط پر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن بھی اور رمضان کا روزہ بھی قیامت کے دن بندے کی شفاعت کے لیے آ جائیں گے۔ جب بندہ مشکل میں ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب میدان محشر میں یہ کھڑا ہوگا تو قرآن اور ماہ رمضان اچھا اس کی شفاعت کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الصیام، ماہ رمضان کا روزہ آ کے کہے گا، ماہ رمضان آ کے کہے گا جی رب انی، اے میرے رب واہ بے شک یہ میرے لیے اچھا جاگتا رہا تھا اللہ، اور میرے لیے انی منعتہ بالطعام والشہوات بالنہار، یہ میرے لیے جاگتا رہا
اور میری خاطر اس نے کھانے پینے کو چھوڑا تھا، میری خاطر اس نے دن بھر کی نفسانی خواہشات کو چھوڑا تھا، اس لیے یا اللہ پاک میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے خوش دلی کے ساتھ اور محبت و پیار کے ساتھ، تو یہ روزے کل قیامت کے دن جب یہ مشکل وقت میں ہوگا تو ماہ رمضان کا روزہ آئے گا اور اس کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام نے فرمایا پھر قرآن آ جائے گا، اچھا قرآن آ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور قرآن آگے گئے گا، یقول القرآن رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ یا اللہ اس کی آنکھیں رات کو سونا چاہتی تھی، ٹھیک، لیکن یہ مجھے سننے کے لیے نہیں سویا تھا، اللہ اس نے اللہ اکبر، میرے نور سے اپنے سینے کو مزین کرنے کے لیے اور اپنی راتوں کو مزین کرنے کے لیے مجھے سننے کے لیے یا کہ مسجد میں کھڑا ہو گیا تھا یا مجھے سنا کرتا تھا یا مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے یا اللہ پاک تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علیہ السلام نے فرمایا یشفعان، رب تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما کے اس کو جنت میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ قرآن اور رمضان کا باہمی ربط ہے، اور پھر آگے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی کہ قرآن اور رمضان کا احترام کرنے والا اس کے حق میں یہ دونوں گواہی دیں گے، اور رمضان بھی اور پھر قرآن بھی جس کے حق میں گواہی دے گا اللہ کریم اسے بخشش کا مجدہ عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ بتائیے قبلہ مفتی صاحب، ہمیں خوش نصیبی سے رمضان بھی نصیب ہے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوتوں کے حوالہ سے جو ہے ہمیں توفیقات نصیب ہو رہی ہیں، یہ بتائیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے بزرگ جو ہیں حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ کس انداز میں رمضان میں تلاوت کلام پاک کے حوالہ سے جو ہے وہ اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے اسلاف کا انداز تلاوت ماہ رمضان جی، ماہ رمضان قرآن پاک کے حوالے سے معمول کیا تھا، جی، تو اس کی سب سے پہلے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے نا، وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ آقا علیہ السلام ویسے تو پورا سال قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور پور طریقے سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، لیکن جب ماہ رمضان شریف آتا تھا تو آقا علیہ السلام کا معمول بالقرآن، قرآن کے حوالے سے آپ کا انداز تلاوت اور آپ کا قرآن پاک کا معمول اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اور اس صحیح بخاری کے اندر سیدنا امام بخاری نے اس حدیث پاک کو اپنی سند کے ساتھ نقل کیا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ قرآن ماہ رمضان کی ہر رات کو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام جبریل امین سے دور فرمایا کرتے تھے، قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام جبریل امین کو سنایا کرتے تھے اور جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے، اس انداز سے دور چلتا تھا۔ اور آج بھی جو حفاظ کرام بیٹھ کے ماہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، یقیناً یہ اس دور کی برکت ہے، کیونکہ سنت مصطفیٰ ہے نا، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج حفاظ قرآن کے سینوں میں قرآن کی دولت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی نمونہ ہمیں اسلاف کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک سے لیا۔ میں صرف دو مثالیں دوں گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ویسے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی تھے، لیکن جب ماہ رمضان شریف آتا تھا تو اتنی تلاوت قرآن کی ان کی بڑھ جاتی تھی کہ جب 29 کی رات عید کی رات آتی تھی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق 61 قرآن پاک مکمل ہوتے تھے اور ایک روایت کے مطابق 62 قرآن پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا امام اعظم ہے۔ اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے اور اسلاف نے کس انداز میں رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کے حوالہ سے اہتمام کیا، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ نبی پاک دورہ فرماتے تھے، اور میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین تک یہ خوبصورت پیغام پہنچے کہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے کہ قرآن کریم کی ہے وہ کثرت سے تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ وہ کلام مقدس ہے کہ جس کی تلاوت سے غم دور ہو جاتے ہیں، بلائیں وبائیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے حوالہ سے 26 افطار کی یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور شب نزول قرآن کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हमारा उन्वान है नुज़ूल कुरान। और ये 26 रमज़ान मुबारक का खूबसूरत दिन जैसे ही अपनी मंजिल तकमील पर पहुँचता है तो 27वीं शब का आगाज़ होता है जो कुरान करीम से मंसूब है, और इस रात कुरान मुक़द्दस जो है वो लौह महफूज़ से क़ल्ब मुस्तफ़ा पर यकबार नाज़िल हुआ। उसकी बरकतें और इसकी रिफ़तें क्या है और इसका एजाज़ क्या है, इस पर कलाम हो रहा है, और इससे ताल्लुक़ कायम करने से क्या नसीब होता है उस पर गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक से कबल गुफ्तगू हो रही थी कि हमारे असलाफ़ का तरीक़ा क्या था, हज़रात सहाबाए किराम और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत के हवाला से क्या मामूल था। तो क़िबला मुफ्ती साहब अपनी गुफ्तगू को वहीं से जारी फरमाइए और बताएँ हमारे नाज़रीन को कुरान करीम में क्या ज़ौक़ था उन अहबाब का। जी, हमारे असलाफ़ का कुरान पाक की तिलावत के लिए जो ज़ौक़ था, सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान का दौर तो बड़ा हसीन दौर था ना जी। उसके बारे में तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। लेकिन उसके बाद आने वाले लोगों का रब्त भी, ताल्लुक़ भी कुरान के साथ इतना जुड़ा रहा कि अल्लामा इब्न असीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर एक हज़रत अब्बास बिन अबू बकर एक बुज़ुर्ग हैं, उनका ज़िक्र किया है रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में लिखा कि उनका जब वक्त विसाल करीब आया तो उनकी हमशीरा उनके पास बैठ के रो रही थी जी। उन्होंने हमशीरा से पूछा कि बहन क्यों रोती हो, वजह क्या है? उन्होंने कहा मेरे भाई, आपकी वजह से इस घर के अंदर रौनकें थी, आप अगर चले गए तो ये घर वीरान हो जाए। तो उन्होंने बहन के सर पे हाथ रख के प्यार देते हुए फरमाया मेरी बहन घबराना नहीं जी, मैंने जिस घर के अंदर रहते हुए 18,000 मरतबा कुरान पाक की तिलावत करके कुरान के नूर को बखेरा है, ये घर कभी वीरान नहीं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें मैंने कुरान का नूर 18,000 मरतबा बखेरा है, इसलिए ये घर वीरान नहीं हो सकता। और आप दूर न जाएं, ये हाल ही में कुछ चंद सालों की बात है, मेरे शेख कामिल मजहर विलायत आफ्ताब विलायत पीर मज़हर कय्यूम हाफिज़ मोहम्मद मज़हर कय्यूम रहमहुल्लाह ताला, माशाअल्लाह, आप उनकी ज़िंदगी को देखें कुरान पाक के हवाले से, माह रमज़ान शरीफ के हवाले से। आज हम नमाज तरावी में जब एक सवा पारा कुरान पाक का तिलावत करने लगते हैं तो हम उसके लिए सारा दिन तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद बड़े एहतिमाम के साथ नमाज तरावी में जाते हैं और बड़ी मुश्किल से लोग हमारी उसको सुनते हैं और हम उसे पढ़ते हैं। सही, लेकिन उनका अंदाज़े तिलावत देखें कि उन्होंने जो मंज़ल सवा पारा जी नमाज तरावी में पढ़ना होता था, सबसे पहले वो अवाबीन के नवाफिल में पढ़ा करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद वही मंज़ल वो नमाज तरावी में पढ़ा करते थे। फिर नमाज तरावी ख़त्म करने के बाद 2 रकत नमाज सलातुल लैल में वही सवा पारा पढ़ा करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद सुबह तहज्जुद की जमात करवाते थे और तहज्जुद की नमाज में भी वही सवा पारा पढ़ा करते थे। अल्लाह, फिर क्या मोहब्बत है जनाब, क्या ज़ौक़ है जनाब, सुभान अल्लाह। इससे बढ़ के ये बात बड़ी हैरान कुन है कि जब 29 माह रमज़ान आती थी तो वो कहते थे हम माह रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं। तो उस रात वो 2 रकत में पूरा कुरान पाक तिलावत किया करते थे। ये उनका ज़िंदगी का मामूल था। फिर 75 साल की उम्र में उनका विसाल हो रहा है 23 रमज़ानुल मुबारक को। अच्छा। और 21 रमज़ानुल मुबारक को वो नमाज तरावी भी खुद पढ़ा रहे हैं और अवाबीन में भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, फिर सलातुल लैल में भी कर रहे हैं, फिर नमाज तहज्जुद में भी कर रहे हैं। फिर जो वो मामूल था ना 29 रमज़ान को 2 रकत में पढ़ने वाला, ज़ाहिर है बुढ़ापे में तबीयत मुबारक अलील हो चुकी थी, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने ताक रातों में इसको तकसीम कर दिया था। 9.25 पारे वो पढ़ा करते थे। तो 21 रमज़ानुल मुबारक को 9.25 पारों की उन्होंने जो है 2 रकत नफल के अंदर तिलावत की सलातुल लैल के अंदर। तो ये हमारे असलाफ का मामूल था। कुरान पाक माह रमज़ान, क्या मोहब्बत है कुरान के साथ, इस कलाम के साथ क्या रग़बत है और क्या ताल्लुक़ है कि इस अंदाज़ में कुरान से मोहब्बत करते हुए वो हमें बता रहे हैं कि कुरान से किस तरह ताल्लुक़ कायम करना। हज़रत बड़ा ये अजीब सा जुमला है और बड़ी अजीब सी ये बात है कि हमारे असलाफ़ का ये तरीका है और हम यकसर उनके इस अंदाज़ को, इस ज़ौक़ की कैफियत को पसे पुश्त डाल चुके हैं। अब ये एक हकीकत है कि जो कुरान करीम को अपने तमाम मामलात में आगे रखता है
وہ زمانے میں اعلیٰ اور ممتاز نظر آتا ہے، اور جس نے قرآن سے پہلو تہی اختیار کی، اسے پس پشت ڈالا، کائنات کی تمام نعمتوں کے باوجود وہ بندہ انتہائی غریب نظر آیا۔ جیسا آپ نے بتایا کہ قرآن کریم سے ہمارے اسلاف کی محبت، حضرات صحابہ کرام کی محبت، حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی مہار گم ہو جاتی تو کسی سے پوچھتے نہیں ہیں جی، تو کسی سے پوچھتے نہیں۔ کون سے صحابی ہیں ذرا اس میں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود معذرت کے ساتھ، تو وہ قرآن کریم کی آیات کے اشاروں سے جان لیتے کہ کہاں ہے۔ تو اتنی قرآن فہمی ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اپنے مسائل جو ہے وہ حل کر لیا کرتے۔ تو آج مسلمان کی تنزلی اور پستی کی وجہ کیا صرف یہی نہیں کہ انہوں نے قرآن سے تعلق توڑ دیا؟ جی بالکل یہی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ جب مغرب میں گئے ہوئے تھے تو وہاں مسولینی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، تاریخ جاننے والے لوگ بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مسولینی اس حوالے سے اپنے تئیں ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ ٹھیک۔ تو مسولینی نے ڈاکٹر اقبال سے جب ملاقات کی تو کہنے لگا کہ اے ڈاکٹر اقبال، دنیا تجھے شاعر مشرق کے نام سے یاد کرتی ہے اور حکیم الامت کہتی ہے، ٹھیک، تو یہ بتاؤ کہ قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ کیا ہے؟ اچھا، قومیں کس وقت عروج پاتی ہیں اور کس وقت زوال پذیر ہوتی ہیں؟ ٹھیک۔ تو ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا، مسولینی اگر دنیا پہ عروج چاہتے ہو تو اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کے قرآن اور صاحب قرآن کی طرف کر لو، تمہیں دنیا پہ عروج مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما کا وہ مجھے دو جملے یاد آ رہے ہیں، تو ہندو لیکن مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے بڑے عجیب انداز میں کلام کیا، اور کہتا ہے کہ یہ عمل والی کتاب تھی۔ قرآن کے بارے میں کہا کہ عمل والی کتاب تھی، مسلمانوں تم نے پڑھنے والی کتاب بنا دیا۔ کہا کہ یہ قوموں کو زندہ کرنے والی کتاب تھی، تم نے مردوں کو بخشنے والی کتاب بنا دی۔ جی بالکل ایسا۔ ہائے مسلمان تو نے کیا کیا۔ یہ قرآن تو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور جس دور میں، جس زمانے میں بھی جو معاشرہ مسائل کا شکار ہوا، ان کے مسائل کے حل کے لیے وسائل بھی قرآن نے عطا کیا۔ تو آج ہماری تنزلی اور ہماری پستی اور ہماری اقوام عالم میں جو سبکی ہے وہ قرآن کریم سے دوری کی وجہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل قرآن سے اس لیے دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین خصلتیں، تین چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ جو ہم نے چھوڑ دی۔ اور ہم نے قرآن کو پتہ ہے کہاں تک محدود کر دیا؟ جی، اگر ہمارا کوئی بزرگ اس کی روح اٹک جائے، روح اٹک جائے تو ہم مسجد کے امام کو بلا لاتے ہیں کہ آؤ ہمارے اس بزرگ کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے ساتھ روح قبض میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گو یہ حدیث پاک اس پائے کی نہیں ہے کہ اس کو بطور دلیل پیش کیا جا سکے، لیکن پھر بھی فضائل اعمال میں تو قبول ہے نا۔ جی جی جی، بے شک یہ سورہ یاسین کی تلاوت روح کی نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، لیکن جو چیز لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ڈھونڈا ہی تو موت کو ڈھونڈا، کاش ہم اس قرآن سے زندگی کو تلاش کرتے۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی اس امت کا رونا رویا ہے کہ وہ کہتے ہیں ببند صوفی و ملا اسیری کہ حیات از حکمت قرآن نگیری و آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو خشک ملا اور صوفی کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ حیات از حکمت قرآن نگیری، تو نے قرآن سے جینا سیکھا ہی نہیں، کاش تو قرآن سے جینا سیکھتا۔ وآیاتش ترا کار جزی نیست، تجھے قرآن کی آیات سے صرف اور صرف اتنا تعلق ہے، صرف اور صرف اتنا ہی کام ہے کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو ایک امام مسجد کو بلا کے قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ کاش جس قرآن سے تو نے موت کو تلاش کیا ہے اسی قرآن سے کاش تو نے زندگی کو تلاش کیا ہوتا۔ اور پھر جب ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ شکوہ اور جواب شکوہ میں اس امت کو
اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں نا جی، واہ واہ واہ، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں یہی بتانے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس امت کے زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ مرکز کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور وہ جب شکوہ پیش کرتے ہیں نا اس امت کو، رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں اور یہ شکوہ کرتی ہے تو کہتی ہے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، ہائے ہائے، یہ رب کو کہتے ہیں تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوکی بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، اللہ اکبر، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، اللہ خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے تو کبھی صحراؤں میں، دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر چلتے چلتے جو اصل مقصد کی طرف آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امت کہتی ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، ابھی بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ یہاں تک آ کے پھر جو جواب پیش کرتے ہیں نا، جواب شکوہ، وہ آخر پہ میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ جو جواب آتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ وہ اسلاف تھے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ اور میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ اسلاف تھے جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ اپنا رابطہ تعلق جوڑا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو اصل وجہ اس امت کے زوال کی یہی ہے کہ اس نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا، رب کے قرآن کو چھوڑ دیا اور صاحب قرآن کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور کر دیا، یہی وجہ ہے کہ یہ امت پستیوں کی طرف جاتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے نزدیک جو ہے وہ مقصد نزول قرآن صرف یہی رہ گیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ موت آسان ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ موت آسان کرنے کے لیے نہیں، یہ تو زندگیاں آسان کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مجموعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ کلام نازل ہوا۔ دیگر جتنی بھی الہامی کتب ہیں وہ تکمیل طلب تھی، لیکن قرآن ایک مکمل نصاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والے صفات پر نازل ہونے والی اس مقدس کتاب کو اگر معجزہ رسول کہا جائے تو یہ کیسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ شروع میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو کفار و مشرکین نے کہہ دیا ان ھذا الا قول البشر، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو کسی بشر کا کلام لگتا ہے، یہ تو کسی سحر جادوگر کا کلام لگتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے تو انہیں قرآن میں تدبر کرنے کا حکم فرمایا کہ پہلے قرآن میں تدبر تو کرو، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر کوئی بشر کا کلام دیکھیں نا، کوئی بشر کتاب لکھتا ہے، میں کتاب لکھتا ہوں، آپ کتاب لکھتے ہیں، آپ کلام لکھتے ہیں، تو ہزاروں لوگ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی، اور اختلاف کی گنجائش باقی ہوتی ہے، اختلاف کرنے کا حق ہوتا ہے کسی کو۔ تو ہر بندہ دوسرے کی تحریر میں کلام میں اختلاف کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ اگر یہ اللہ پاک کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کوئی اختلاف ہوتا، تم اس میں تدبر تو کر کے دیکھو، اس کے اس اسرار و رموز کے اندر غوطہ زن ہو کے تو دیکھو کہ کیا اس کے اندر کوئی اختلاف ہے۔ لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کے پہ جب قائم رہے، واپس نہ آئے، تو اللہ جل شانہ نے پھر انہیں چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا جو چیلنج کیا حضرت وہ یہ تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے یا جادوگر کا کلام ہے تو پھر ایسے کرو کہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، پھر ایسے کرو کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لگے رہے
جی۔ اپنے فصحا بلغا کو بلایا، اکٹھے ہو کے لگے رہے، لیکن کہاں بننا تھا حضرت، رب کا کلام کہاں اور ان کی گندی زبانیں کہاں۔ ہائے ہائے پھر اللہ پاک نے اپنے چیلنج میں تھوڑی سی نرمی اور ڈھیل پیدا کر کے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ۔ تم تو دعویٰ کرتے تھے ہم قرآن بنا لیں گے، یہ بشر کا کلام ہے تو پھر بنا لو، نہیں بنا سکے تو پھر ایسے کرو کہ اگر تمہیں شک ہے نا تو پھر ایسے کرو قرآن کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں تو بنا لو۔ اللہ اکبر۔ فاتو بعشر صور مثلی مفتریات، تم بھی گھڑ لو، بنا لو 10 صورتیں۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ جل شانہ نے اس چیلنج میں اور ڈھیل پیدا کر کے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ قرآن کسی بشر کا یا معاذ اللہ جادوگر کا کلام ہے تو پھر ایسے کرو، پورا قرآن تو نہیں بنا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے، ایسا کرو قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو۔ سبحان اللہ۔ نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ پاک نے اس چیلنج میں اور ڈھیل پیدا فرما کے، نرمی پیدا فرما کے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی ایک آیت تو بنا لو، لیکن نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت تڑپ کے کہتے ہیں کیوں بنا سکتے، کیوں بنا سکتے یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے اللہ فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ دیکھیے کہ حضرت کے قرآن مجید کی جتنی بھی سورہ مبارکہ ہیں وہ صاحب زباں فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو خود کو سرخیل سمجھتے تھے وہ سورہ کوثر کے مقابل نہیں لا سکے تو پورا قرآن مجید کی مثل کیسے لا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن مقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات پر نازل ہوا۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، اور رمضان میں فرمایا کہ مبارک رات میں نازل فرمایا۔ 30 راتیں ہیں، مولا کون سی رات میں فرمایا کہ شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے یہ قدر والی کتاب اپنے قدر والے نبی کی قدر والی امت کے لیے قدر والی رات میں نازل کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو ان کی قدر کرے گا ہم اسے بھی صاحب قدر کر دیں گے۔ قرآن کریم کو قیامت کے دن سفارش کا حق ادا کیا جائے گا، اور قرآن ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو دنیا میں اس کا احترام اور اسے محبت کرتے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور ہمارے اسلاف نے جو ہمیں طریق دیا ہے اس انداز میں قرآن کریم سے اپنے مسائل کے حوالہ سے وسائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا، ایک خوبصورت کلام ہوگا اور اس سے قبل حضرت دعا فرمائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ اللہ کریم ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ حضرت دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، آمین۔ اللہم نور صدورنا بانوار القرآن، اللہم نور قبورنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بانوار القرآن، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں
جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت
سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا